الحمدللہ 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 رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما والحقنا بالصالحين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الروم کی پہلی 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ ان آیات کریمہ کی روشنی میں آج ہم کچھ سمجھنے، غور و فکر کرنے اور ان آیات پہ پختہ عمل کرنے کا تہیہ لے کر یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان آیات کا ترجمہ یا ان کی تفہیم آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ضروری محسوس کرتا ہوں کہ جن حالات میں یہ سورۃ کریمہ نازل ہوئی وہ ہمارے سامنے رہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکی سورت ہے یہ۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 30 ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 84، اس کا نمبر 84۔ تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے۔ نبوت کا اعلان جب فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے 8 سال پہلے، آپ یہ سمجھے کہ جس وقت آپ کی عمر مبارک 32 سال تھی، اس وقت روم کے کیسر جو تھے، ماریس اس کا نام تھا، اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے۔ ایک شخص کا فوقاس وہ تخت پر قابض ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت 2 یہ سپر پاورز تھیں، روم اور فارس۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہا کرتے تھے اور فارس یا ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا کرتے تھے، یہی 2 سپر پاورز تھے۔ تو یہ کیسر روم جس کا نام ماریس تھا، اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے
اور تخت پر قابض ہو جاتا ہے فوکاس شخص کا نام، فوکاس نامی شخص، اور اس نے کیسر کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کا قتل کیا، اور پھر کیسر کو قتل کر کے باپ اور بیٹوں دونوں کی لاشوں کو لٹکوا دیا قسطنطنیہ میں، اس کے ایک چوک میں سرعام۔ قسطنطنیہ اس وقت روم کا دارالخلافہ تھا، جسے آج استنبول آپ کہتے ہیں۔ یہ وہ مشہور شہر ہے جو آدھا تو براعظم ایشیا میں آتا ہے اور آدھا براعظم یورپ میں آتا ہے، یہی وہ شہر، تو یہ ان کا دارالخلافہ تھا۔ وہاں ان کی لاشیں لٹکوا دی، اور اس کے چند دنوں بعد اس کی بیوی اور اس کی 3 بیٹیوں کو بھی اس نے قتل کیا، موت کے گھاٹ اتار دیا اس موریث نے۔ جب ایران کے بادشاہ خسرو پرویز، اس وقت وہاں کا کسرا سمجھو تھا، اسے کسرا کہا جاتا تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو وہ اس کو موریث کو اپنا باپ کہتا تھا، اسی کی احسان مندی تھی، اسی کی وجہ سے اسے وہ سلطنت ملی تھی، وہاں کی بادشاہت ملی تھی، تو بڑا احسان تھا اس کا اس میں۔ اس نے ایسا کیا، اس کو ایک بہانہ مل گیا کہ میں اب روم پر حملہ کر سکتا ہوں۔ 603 عیسوی میں اس نے روم کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ 603 میں اب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ 610 عیسوی میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو جنگ کا آغاز اس نے کیا۔ جب جنگ کا آغاز کیا تو روم کے جو آیان سلطنت تھے، جو وہاں کے درباری تھے، بادشاہ کے خاص ان کو مشورہ دینے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ فوکاس جو ہے ناکام ہو رہا ہے، ہر جگہ شکست کھا رہا ہے۔ اس نے افریقہ کے گورنر سے مدد طلب کی۔ افریقہ کا گورنر اپنے بیٹے ہرقل کو بھیجتا ہے ایک بیڑے کے ساتھ۔ جب وہ قسطنطنیہ پہنچتا ہے اپنا خاص وہ جنگی بیڑا لے کر، تو وہاں اسی کو، ہرقل کو ہی کیسر بنا دیا جاتا ہے، روم کا بادشاہ اسی کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس ہرقل نے اس کیسر کے ساتھ، موریث جو تھا، وہی سلوک کیا جو موریث نے اس فوکس کے ساتھ، وہی سلوک کیا جو فوکس نے موریث کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بیٹوں کا قتل، اس کا قتل کس طرح سے۔ تو یہ 610 کا واقعہ ہے، یہ وہی سال ہے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ 613 عیسوی میں اب جنگیں ہو ہی رہی ہیں، ایران آگے بڑھ رہا ہے۔ 613 میں اس نے دمشق فتح کیا، 614 میں فلسطین فتح کیا۔ وہاں 90,000 عیسائی اس شہر میں قتل کر دیے گئے، 90,000۔ یہ آگے بڑھ رہا ہے، خسرو پرویز آگے بڑھ رہا ہے، اور روم کے جو علاقے تھے شہر کے شہر فتح کر رہا ہے، اور کافی دور تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ فتح اور کامیابی کے نشے میں اتنا مست ہو گیا۔ اس وقت یہ خسرو پرویز ایک خط لکھتا ہے کیسر روم کو، یعنی ہرقل جو اس وقت کیسر تھا، اس کو ایک خط لکھتا ہے۔ خط دیکھیں کس انداز سے لکھتا ہے، آغاز ایسے کرتا ہے: سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینے اور بے شعور بندے ہرقل کے نام۔ اس انداز سے وہ شروع کرتا ہے۔ خط میں ایک بات یہ بھی لکھتا ہے، ایک جملہ: تو کہتا ہے تجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اس قدر مغرور اور اس قدر مست تھا وہ اپنے اس اقتدار کے نشے میں، جیسا کہ کچھ بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر اس طرح سے روتے ہیں
ہر ایک کے لیے بہرحال انجام وہی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ 615 عیسوی تک ایرانیوں کا قبضہ اردن، فلسطین، شام ان علاقوں پر بھی ہو چکا تھا۔ 619 تک پورا مصر ایرانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس حالت میں کیسر نے اس وقت اپنا ایک ایلچی بھیجا خسرو پرویز کے پاس، کہا کہ میں ہر قیمت پہ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، صلح کر لیں گے۔ لیکن خسرو پرویز بدمست ہاتھی کی طرح اس پہ جو نشہ چڑھا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں، مجھے اس کا سر چاہیے۔ ہاں، ایک شرط پر صلح ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے خدائے مصلوب کو چھوڑ کر خدائے آتش کو تسلیم کرے۔ ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے اور وہ ان کے خدا کے ماننے والے تھے۔ عیسائی تھے، وہ ان میں بھی بڑا فرق تھا، لیکن بہرحال خدائی کتابوں کے ماننے والے تھے، رسولوں کے ماننے والے تھے، آخرت کے ماننے والے تھے۔ ان کے نزدیک وہ چیز نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پابہ زنجیر چاہیے سامنے میرے کیسر روم، ہرقل جو اس وقت تھا۔ جب یہ سنا تو ہرقل نے بھاگنے کی تیاری کی کرتاجنا کی طرف، تیونس جس کو آج آپ کہتے ہیں، وہاں کی طرف۔ یہ تھوڑے سے میں نے حالات رکھے کہ حالات کس قسم کے تھے، اور یہ جو دو سپر پاورز تھیں، یہ ایک دوسرے کو کبھی ایک کامیاب ہوتی کبھی دوسری، لیکن اس وقت ایرانی اس قدر کامیاب ہوئے کہ بالکل اندر تک، عرب کے قریب، ادنی الارض جس کو قرآن نے کہا ہے، وہاں تک پہنچا۔ شام، فلسطین، اردن، اس پر بھی قبضہ کر لیا ایرانیوں نے۔ اب ان حالات میں، چونکہ مکہ میں جب اسلام کا آغاز ہوا، دعوت کا آغاز ہوا، تو مکہ کے قریش جو تھے وہ طرفداری کرتے تھے، اپنا سمجھتے تھے ایرانیوں کو، کیونکہ وہ بھی آگ کی پوجا کرتے تھے، یہ چند بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کی طرف تھیں، کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، کیونکہ وہ کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے۔ ان کی یہ اس قسم کی آپس میں بحثیں ہو جاتی تھی۔ جب اس قدر فتح نصیب ہوئی ایرانیوں کو، تو اس وقت، یہ 615 کی بات ہے، اس وقت اس نے جب بہت زیادہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا رومیوں کو، اس وقت مکہ کے جو قریش تھے انہوں نے مسلمانوں کو پکڑا کہ دیکھو، جس طرح آج ایرانیوں نے رومیوں کو کچل ڈالا، ایک وقت آئے گا ہم بھی تمہیں کچل ڈالیں گے۔ اور حالات بھی کیسے تھے وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ اب 7 نبوی کی بات ہے، 7 نبوی۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور پھر ابو جہل کا نیزہ مارنا، اس کو چیرنا، خباب بن عد کو آگ کے انگاروں پہ لٹانا، حضرت بلال کو گھسیٹنا، تکلیف دینا، مسائل پر مسائل، تکلیفوں پر تکلیفیں، یہ سب دیکھ کر بھی حضور علیہ السلام کچھ نہیں کہہ پائے۔ حضرت یاسر کو جب شہید کر دیا گیا، سمیہ کو چیرا گیا، آپ نے کہا اصبر آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بلال سے کہا صبر کرو، خباب سے کہا صبر کرو، کچھ بھی نہیں کر پائے آپ، بس صبر کرو۔ اور وہاں اب جن کی ان کے دلوں میں ہمدردی تھی، وہاں بھی رومی مغلوب ہو گئے اور وہاں ایرانی غالب آ گئے۔ ان حالات میں کچھ لوگوں نے ابو بکر صدیق کو پکڑا کہ بس ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہم کریں گے ان قریب۔ بس یہی وہ وقت تھا جس وقت یہ سورت نازل ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ روم، اس کی آغاز والی آیات۔ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذہن میں رکھیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، یعنی نزدیک ہی، یعنی رومیوں نے یہاں بھی شکست کھائی۔ کہاں؟ یہاں اردن میں، شام میں، فلسطین میں، یہاں تک یعنی انہیں شکست کھائی۔ فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم، اور ان کے مغلوب ہو جانے کے بعد سیغلبون، یہ غالب آ جائیں گے، ان کو فتح نصیب ہوگی۔ فی بضع سنین، چند ہی برسوں میں، یعنی عنقریب ان کو فتح ملے گی اور چند ہی برسوں میں ملے گی۔ میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے وہ نقشہ رکھا کہ رومی سلطنت فتح کے خواب دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ اب دم توڑ رہی تھی، اس کا خاتمہ مکمل طور پہ ہو رہا تھا۔ ان حالات میں قرآن کی یہ پیشن گوئی کہ ابھی وہ عنقریب وہ غالب آ جائیں گے۔ جب یہ بات سنی مشرکین مکہ نے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا مسلمانوں کا، بھائی دیکھو تمہیں یہاں کوئی بات کرنے نہیں دیتا، وہاں ان کی یہ حالت ہے، انہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، ہرقل بھاگتا پھرتا ہے، تلاش کرتا ہے جگہ چھپنے کی، تم کہتے ہو غالب آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ ابی بن خلف نے شرط لگا لی اور بکر سے کہا، دیکھو اگر یہ پوری پیشن گوئی قرآن کی ہوئی 3 سال کے اندر تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اگر یہ پوری نہیں ہوئی تم نے 10 اونٹ دینے ہوں گے۔ شرط لگائی۔ صدیق اکبر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو پیارے نبی نے فرمایا، قرآن میں جو الفاظ ہیں فی بضع سنین، بضع جو ہے 3 سے 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا 9 سال تک ایسا ہو سکتا ہے، within 9 years۔ جاؤ آپ ان سے کہو کہ 3 سال نہیں، ہم کریں گے 10 سال کے اندر یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی تو تمہیں شرط پوری کرنی ہوگی، ورنہ میں دوں گا اونٹ، مگر اونٹ کی تعداد، اونٹوں کی تعداد بڑھا لو، 100 کر لو۔ اب شرط ہو گئی 100 اونٹ، 100 اونٹ دیے جائیں گے اگر مسلمانوں کو فتح ہوگی، اگر رومیوں کو فتح ہوگی تو مشرکین دیں گے ابو بکر صدیق کو 100 اونٹ، اگر 10 سال کے اندر نہیں ہوئی تو ابو بکر کو دینے پڑیں گے 100 اونٹ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب جس سال یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، جب بدر میں فتح نصیب ہوئی، مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی، اسی روز ان کو یہ اطلاع بھی ملی کہ رومی غالب آ گئے۔ رومیوں نے کس طرح سے ہرقل نے جمع کیا، یہ تفصیل ہے، میں پوری ڈیٹیل سے کتاب کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ کس طرح سے انہوں نے شروع کیا، پہلے آرمینیا کو فتح کیا، آذربائیجان کو فتح کیا۔ جس سال آذربائیجان کو فتح کیا اسی سال بدر کی فتح بھی نصیب ہوئی۔ اس وقت چونکہ بدر میں ابی بن خلف تو مارا گیا، اس کو جہنم رسید کر دیا گیا، لیکن مشرکین مکہ کو 100 اونٹ دینے پڑے، وہ شرط پوری کرنی پڑی۔ جب وہ اونٹ لے کر آپ آئے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اس وقت اب جوا حرام ہو چکا ہے، اب ان سے تو لیں گے، یہ حربی کافر ہے، ان سے تو لیں گے، لیکن اس کو صدقے میں جمع کر دو، آپ گھر میں ان کو نہیں رکھ سکتے۔ جس وقت یہ شرط لگائی گئی تھی اس وقت ابھی جوا جو حرام قرار نہیں پایا تھا، اب تو وہ حرام ہے، شرط بھی اس میں جوا ہی ایک قسم کا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ حرف بہ حرف اس وقت جب دیکھا سارے یہ دنگ رہ گئے، حتیٰ کہ بہت سارے انگریز مورخین نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی سچائی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جب روم تو بالکل مٹ ہی چکا تھا، اس وقت قرآن کی یہ پیشن گوئی
کہ یہ جلدی ہی عنقریب پھر رومی غالب آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، بڑے ادب سے کہوں گا، بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا اپنے سارے ہی سامعین سے، ذرا آپ نے اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا ایسا ایمان ہے ہمارے دل میں کہ قرآن کی ایک ایک بات صحیح ہے، قرآن کی ایک ایک پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہو کر رہے گی؟ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، چند ہی برسوں میں، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ، امر، معاملہ، اختیار تو سارا اللہ کا ہی ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یعنی کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ جب رومیوں نے شکست کھائی تو گویا اللہ ہی نے نعوذ باللہ شکست کھائی، اللہ ہی ان کی مدد نہ کر سکا۔ اب جب رومی فتح پائیں گے تو اب اللہ کو طاقت ہوگی؟ نہیں، کہا حکم تو پہلے بھی اللہ ہی کرتا، اگر رومی مغلوب ہوئے تو اللہ ہی کے حکم سے ہوئے تھے، اگر ایرانی غالب آ گئے تھے تو اللہ ہی کے حکم سے آ گئے تھے، اور اب آئندہ جب رومی غالب آ جائیں گے اور ایرانی مغلوب ہوں گے تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ العزیز ہے، زبردست ہے، اور الرحیم ہے، انتہائی رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز مومنین جو ہے وہ ان کو خوشی نصیب ہوگی۔ یعنی ایک تو یہ خوشی کی اطلاع سنیں گے کہ رومی غالب آ گئے، اور دوسری یہ کہ انہیں بدر میں فتح نصیب ہوگی، دو خوشیاں۔ یہ سب ہوگا بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ ینصر من یشاء، مدد کرتا ہے اللہ جس کی چاہتا ہے، من یشاء، وہو العزیز الرحیم، اور وہ العزیز اور الرحیم ہے، غالب ہے، رحیم ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے، اس میں زور ہے، وعد اللہ، یعنی یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے۔ اب اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں، یہ وعدہ صرف بدر کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ یہ وعدہ آج کے بعد جتنی بھی فتحیں ہوں گی ایمان والوں ہی کی فتح ہوں گی۔ غرض یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں۔ اس میں فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے، اس میں باقی فتح جو ہیں، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا۔ یہ ہمارے قصور ہوتے ہیں، ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری نادانیاں ہوتی ہیں، ہماری کم علمی اور کم عملی ہوتی ہے جو ہمیں مصیبتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ آپ ہی غالب آ جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ جب آپ مومن ہوں، ایمان آپ کے دلوں میں پختہ ایمان ہو، راسخ ہو، اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان ہو، آخرت پہ ایمان ہو، پختہ ایمان ہو۔ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں یہ علم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بھائی ان کو تو بڑے بڑے علم ہیں، وہ تو چاند پہ پہنچ گئے، یہاں گئے وہاں گئے، ظاہری علوم ہے، یعنی ہم کہیں گے ظاہری علم، پردے کے یہاں کیا ہو رہا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، وہ ان کے پاس علم نہیں، اکثر لوگوں کے پاس۔ گویا پردے کے پیچھے کیا ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے وہ ہمیں رسول علیہ السلام بتاتے ہیں، لیکن وہ ایمان چاہیے، وہ آنکھ چاہیے، وہ نظر چاہیے، وہ بصیرت چاہیے، بصارت کے ساتھ، جس بصیرت کے ساتھ ہم پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس کے اختیار میں یہ سب ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں،
بڑے تن تنے کے ساتھ آئے تھے اس وقت خسرو پرویز. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو بھی اس کے خلاف بھی پھر بغاوت ہوتی ہے، اس کو بھی کاٹ، اس کے 18 بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے. اس طریقے سے اس کے ساتھ کیا ظلم پھر اس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. ظالم کو اللہ تعالیٰ ظالم ہی کے ذریعے ہٹاتا ہے. جو بھی ظلم کرے گا ظالم ایک دن بہرحال مٹ جاتا ہے، لیکن یقین اور ایمان، یقین کس حد تک ہمارے دلوں میں آج اپنے دلوں میں آپ جھانکیں گے. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی خوشخبری قرآن کے ذریعے. ابھی دیکھیے آپ کی ایک خوشخبری بھی پیاری نبی علیہ السلام نے بھی کس طرح سے جو باتیں بیان کی ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی خوشخبریاں بھی کس طرح سے 100% درست ثابت ہوئی. مدینہ جب ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی اسلامک اسٹیٹ، تو حضور علیہ السلام اپنا یہ فریضہ انجام دیتے ہیں. وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھتے تھے. انہوں نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ان سے کہا کہ یہ ہے اسلام، اسلام قبول کر لو. مختلف خطوط بھیجے. کس کس کو بھیجے؟ ایک خط کا تذکرہ اس وقت صرف کروں گا کہ آپ نے کسریٰ کے نام بھی خط بھیجا. کسریٰ کا تذکرہ چل ہی رہا تھا، یعنی شہنشاہ ایران، اس کے نام بھی آپ نے خط بھیجا. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ عظیم فارس سلام علی من اتبع الہدی. اور بھی خط میں تھا. جب عبداللہ ابن حذافہ یہ خط لے کر جاتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں، سادگی سے آپ جا رہے تھے اور وہاں پہنچے تو کسریٰ نے کہا کہ اس سے خط لو مجھے دو. جب اس سے خط مانگا گیا انہوں نے کہا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا ہے اور مجھ سے کہا ہے آپ نے خود دینا ہے. یہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، میں اپنے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ہمیں خط تو پہنچا تھا، لیکن دیکھیے سنت پہ عمل کسے کہتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں گا اپنے امیر کا، اپنے رسول کا، جو منتخب، جو کام میرے سلط کے ہے میں وہ کر لوں گا. خود گئے. جب اس کے پاس پہنچے، اس کے پاس خط دیا تو انہوں نے اپنے اس سیکرٹری کو، عرب سیکرٹری جو تھا، جو عربی پڑھ کر سناتا تھا، اس کو دیا کہ پڑھو خط. جو ہی یہاں تک ابھی پہنچا تھا وہ یہیں تک سلام علی من اتبع الہدی، اس نے اس کے ہاتھ سے وہ خط چھین لیا، اس کے ٹکڑے پرزے کر لیے. کہا میرا غلام نعوذ باللہ اور مجھے ایسا حکم کرتا ہے، میرے لیے ایسا خط لکھتا ہے. نے کاٹ دیا. کہا اس کو نکال دو یہاں سے. اب عبداللہ ابن حذافہ سوچتے ہیں کہ آپ مجھے قتل کریں گے، کیا کریں گے، لیکن اطمینان ہے مجھے. کہتے ہیں مجھے اطمینان ہے، میں نے رسول کے کام کو پورا کر دیا. آپ کا جو حکم تھا وہ میں نے پورا کیا، میرے چیخے اڑ جائیں کوئی بات نہیں. لیکن جب وہاں انہوں نے مجھے باہر نکالا تو میں واپس چلا آیا. جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس وقت اس کو کچھ خیال آ گیا، اس کو پکڑنا چاہیے. کہا جاؤ اس کو لاؤ. پھر بھاگے، اس کے پیچھے دوڑے، لیکن نہیں ملے، کہیں نہیں ملا. جب چلے گئے یہاں سے، آپ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوری بات سنائی، کیسے کیا سلوک کیا آپ کے خط کے ساتھ. تو پیارے نبی نے فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کسریٰ کو چین کہاں آتا؟ اس نے اپنے گورنر، جو اس کا گورنر تھا، بازان اس کا نام تھا، وہ یمن میں اس کا گورنر تھا، یمن کے گورنر کو خط بھیجا کہ تم یہاں سے دو اپنے مضبوط آدمیوں کو بھیجو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ. اب یمن کا گورنر ایسا ہی کرتا ہے. جب وہ پہنچتے پہنچتے طائف پہنچا، معلوم کیا کہ محمد کہاں ہوتا ہے. تو وہاں ایک تاجر تھا، اس نے کہا وہ یثرب میں ہوتا ہے، یعنی مدینہ میں. وہ تاجر بھی بڑا خوش ہو گیا، وہ واپس چلا گیا. مکہ والوں سے کہا خوش ہو جاؤ
کسرا جو ہے محمد کے پیچھے پڑ گیا، اب ہم کو ضرورت نہیں کچھ کرنے کی، وہ خود اس سے اپنے بدلے کا۔ یہاں یہ دونوں پہنچے، جب پیش ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ بازان ہم کو بھیجا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ دیکھو اگر آپ چلو گے ہم سفارش کریں گے، کچھ سزا میں ہم کمی کروا لیں گے، آپ چلو مگر ہمارے ساتھ، ورنہ آپ کو پتہ ہے کیا طاقت ہے ایران کے پاس، کیا طاقت ہے ان کے پاس۔ پیارے نبی مسکرائے، کہا جاؤ ابھی آپ آرام کرو، کل آ جانا، اس وقت آپ بیٹھو آرام سے، کل آ جانا۔ صبح آ گئے، اب ان کا یہی خیال تھا یہ تیاری کر لیں گے تو صبح ہمارے ساتھ چلیں گے، اسی امید کے ساتھ اب وہ آئے۔ کہا اچھا کیا کیا آپ نے، ہو گئے تیار، چلیں گے ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا اب آپ کبھی کسرا سے نہیں مل پائیں گے۔ وہ حیران رہ گئے، یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ کہا ہاں فلاں تاریخ کو اس کا بیٹا جو شیرویہ ہے اس نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے تخت پر وہ بیٹھ گیا، اب تم کسرا سے کبھی نہیں مل پاؤ۔ آپ کو پتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے آپ کیا بتا رہے ہیں؟ اگر یہ صحیح بات نہیں ہوگی کیا ہم بازان کو یہ بتا دیں؟ اگر یہ غلط ہوگا تو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، وہ کیا طاقت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اس کو بتا دو، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا یہ دین تمہارے اس ملک کے کونے کونے تک پہنچے گا، اور اس کو یہ بھی بتا دو کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے ہم تمہیں ہی اس آپ کے علاقے کی حکمرانی خلافت اسی کو دیں گے، یعنی امیر اسی کو بنائیں گے اس علاقے کا، اس سے ہم اس کی نہیں چھینیں گے، جاؤ بتاؤ۔ ایسا ہو چکا ہے۔ یہ بالکل آپ سر جھکائے ہوئے دونوں چلے، کیونکہ آپ کی نظروں سے ہی پہچان گئے تھے کہ کہنے والا جو ہے یہ عام آدمی نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں ان کے کلام میں ایسی تاثیر تھی، ان کو یقین ہو گیا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ وہ واپس پہنچے، بازان کو بتا دیا۔ وہ کہا آپ خالی آ رہے ہو، کیا بات؟ کہا انہوں نے تو ایسے ایسے بتا دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، حیران رہ گئے، یہ کیا بولتے ہو؟ کہا ہاں انہوں نے کہا۔ اس نے سوچا، اس نے کہا اگر یہ بات سچی ثابت ہوئی پھر وہ نبی ہے، پھر وہ اللہ کا نبی ہے، اگر نہیں تو پھر دیکھتے ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ چند ہی دن، کتنے ہی دن گزرے تھے کہ اس کے پاس خط آ جاتا ہے، خط آتا ہے اسی کسرا کے بیٹے شیرویہ جس کا نام تھا، اس کا خط آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کسرا کو قتل کر دیا، اب میں تخت پر ہوں، میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں سے آپ بیعت جس کو ہم کہتے ہیں ایک اپنی زبان کا، ان سے تم لے لو میری فرما برداری کی بیعت۔ میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ فلاں فلاں یہ اور یہ کام کر رہا تھا، عورتوں کے ساتھ یہ کرتا تھا، ملک کے ساتھ یہ کرتا تھا، غلام بناتا تھا، کنیزیں بناتا تھا، بہت کچھ انہوں نے کہا اپنے حساب سے۔ تو اسی وقت اس نے اسلام قبول کیا، بازان نے اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی ایرانی تھے وہاں یمن میں ان سب ایرانیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ بس دو میں نے آپ کے سامنے واقع رکھے، ایک تو قرآن پاک کی پیشن گوئی اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیشن گوئی ایک حساب سے سمجھیا۔ تو ذرا آپ اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنے من میں ڈوب کر اس بات کا جائزہ لیں کہ کس قدر یقین اور کس قدر پختگی ہے ہمارے ایمان کے اس معاملے میں، کتنا سچا ہم قرآن کو جانتے ہیں، کتنا سچا ہم رسول کو جانتے ہیں، کتنا حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ نے جو حکم دیا زبان کو ایسے استعمال کرو، اس میں فائدہ ہے، کرتے ہیں، آنکھوں کے استعمال کے لیے، دل کے استعمال کے لیے، کمائی کے لیے، خرچ کے لیے، شب و روز گزارنے کے لیے، اپنے گھر میں کیسے رہیں گے، کون سا کام ہے جہاں آپ نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟
ایک ایک کام میں ہماری رہنمائی ہوئی ہے۔ لہذا آج ایک پختہ ارادہ کر کے آپ یہاں سے جائیں، یہ 2 واقعات اپنے ذہن میں رکھیے، اور سورۃ الروم کی یہ 6 آیات آغاز نہیں ہے، یہ بار بار انہیں پڑھیے، بار بار انہیں پڑھیے۔ ان کی تاثیر، ان کی برکت سے ہماری ایمان میں مضبوطی آئے گی، اور ہم بھی انشاءاللہ العزیز وہ دن دیکھیں گے، وہ دن ہم بھی دیکھیں گے جب اللہ کا راج ہوگا، اللہ کا نظام ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی پھر بات ہوگی، قرآن کی حکومت کی بات ہوگی۔ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے، وہ دن آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی نبی کا وعدہ ہے، اور آپ کے وعدے سچے وعدے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اس بات کو سمجھنے والے بنے، دل میں اتارنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یقین کامل عطا فرمائے، آپ کو بھی یقین کامل عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور سجانے کی ہمیں توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔